ایک اللہ کے نبی کا گزر امام غزالی فرماتے ہیں ایک پہاڑ کے قریب سے ہوا تو وہاں پانی بہ رہا تھا، ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا تو اس میں سے بہت زیادہ پانی نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی وہاں رکے، یا اللہ یہ پتھر چھوٹا ہے، پانی اس سے زیادہ نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو زبان عطا کر دی، پتھر نے بول کر کہا آپ اللہ کے نبی ہو؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی کا نام امام غزالی نے نہیں لکھا، کوئی اللہ کے نبی تھے۔ اس پتھر کو زبان ملی، بول کے کہنے لگا آپ اللہ کے نبی؟ جی۔ آپ کو حیرانگی کیوں ہو رہی ہے کہ مجھ سے پانی زیادہ نکل رہا ہے؟ میں تو رب کی بارگاہ میں خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ جس دن سے یہ آیت سننے کو ملی نا کہ جہنم کا ایندھن یا آگ انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے، اس دن سے رو رہا ہوں، رو رہا ہوں، رو رہا ہوں۔ کہیں میں ان پتھروں میں تو نہیں جسے جہنم کی آگ جلائے گی؟ رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، یا اللہ یہ چھوٹا سا پتھر ہے، اس کو معاف کر دے، اس کی بخشش کر دے، اسے جہنم کی طرف نہ لے جانا۔ میں نبی تیرا ہو کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائیے، آپ کی ہم نے دعا قبول کر لی، یہ وہاں جائے گا ہی نہیں، یہ جائے گا ہی نہیں۔ اب اس کو بولیے ٹھیک ہے اب خوشخبری سنا دو، خوشخبری مل گئی، اللہ کے نبی چل پڑے۔ کچھ عرصے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں واپس اسی رستے سے آئے نا تو اس پتھر سے اور زیادہ پانی بہ رہا تھا۔ یا اللہ پہلے تو یہ خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، اب اسے ذرا دوبارہ زبان دے نا میں اسے پوچھوں۔ اللہ نے اسے دوبارہ زبان دی۔ آپ نے فرمایا تو پہلے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، تجھ سے پانی زیادہ نکل رہا تھا، اب اور زیادہ نکل رہا ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ تجھے خوشخبری بھی مل گئی، تو نے جہنم نہیں جانا، اب کیوں رو رہا ہے؟ رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ ساتھ میں اللہ نے جب اسے زبان دی نا کہنے لگا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، پہلے تو خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، جس دن سے جہنم کی آزادی کی خوشخبری ملی ہے اب رب کا شکر ادا کر کے رو رہا ہوں۔ امام غزالی نے جملے لکھے، فرمایا انسان تو پتھر سے بھی کیا گزرا ہے، نہ تیری آنکھ سے ایک آنسو خوف کی وجہ سے نکلتا ہے، نہ ایک آنسو تیرا شکر ادا کرنے کی وجہ سے نکلتا ہے۔ یقین مانیے ہم رب کی نعمتیں صبح بھی کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے ہیں، اتنی توفیق نہیں ہوتی مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تیرے بندے کچھ بھی نہیں ہیں، جتنا تیرا ہم پہ فضل ہے نا یقین مانے ہم تیری ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ مولانا روم لکھتے ہیں ایک بت پرست بت کی پوجا کرتے کرتے اسے اپنی بولی میں کہتا تھا یا سنمی سنمی سنمی۔ ایک دن اونگ آئی اونگ آئی اونگ آئی، آنکھ لگنی، جو ہی آنکھ لگی اس کی زبان پھسلی، یا سنمی کی جگہ یا سمدی نکل آیا۔ عاطف غیبی سے آواز آئی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ مولانا روم لکھتے ہیں جب اس نے آواز سنی نا کہا پتہ نہیں یہ آواز مجھے میرے رب کی رحمت آواز دے کے بلا رہی ہے۔ حالانکہ وہ تھا ہندو، سنم بدھ کو کہتے ہیں، سمد میرے رب کا صفاتی نام ہے۔ اب زبان پھسلی نا، سنمی کی جگہ سمدی نکل آیا، آواز قدرت آئی اے بندے تو نے بھول کے ہی بلایا، صحیح بلایا تو ہے نا، ایک بار تیری زبان پھسلی، تو نے مجھے زبان پھسلی غلطی سے بلایا، پر تو بے پرواہ ہوگا نا، میں تو بے پرواہ نہیں ہوں نا، یعنی لاپرواہی تو تیری طرف سے ہے نا، مجھے تو اپنے بندوں کی پرواہ ہے نا۔ تو نے آج غلطی سے تیری زبان پھسلی بلایا، بول اب میرے لیے کیا، تو کیا کہنا چاہتا ہے، میں تجھے آواز دے کے بلا رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر ساری زندگی میں بت کو بلاتا رہا، ارے وہ پتھر تھا
ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ ارے اس نے بھول سے ایک دن اپنے مالک کو بلا لیا، ساری زندگی بت کو بلاتا رہا، اس نے بالکل کوئی توجہ نہیں دی، کیوں؟ وہ پتھر تھا نا۔ لیکن ایک دن بھول کے مالک کو بلایا، رب نے فرمایا بول میرے بندے کیا چاہتا ہے، میں تیرا مالک تجھ سے پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہا اور کچھ نہیں چاہتا، بس تیری رحمت کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ وہ بھی یوں کہتا ہوگا فضل تیرے دی مینو آسے کریمہ اور غرور نہ کوئی، اپنے فضل کرم تھی مولا، بخش خطا جو ہوئی، اپنے فضل کرم تھی مولا، بخش خطا جو